دوستو لونڈیوں اور باندیوں کے حوالے سے اکثر اوقات یہ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اسلام کے اوائل دور میں لونڈیوں سے بغیر شادی کے جماع کی اجازت تھی، اور کیا آج کے اس دور میں لونڈیوں کے ساتھ بغیر نکاح کے مباشرت یا ہم بستری کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس کا تفصیل سے جواب آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرنے جا رہے ہیں، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیے گا۔ دوستو جس خدا نے بیوی سے لذت اندوز ہونے کو جائز قرار دیا ہے، اسی نے لونڈی سے بھی لذت اندوز ہونے کو جائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر یہ مضمون بیان ہوا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے سورہ نساء آیت نمبر 3 اور 4 میں فرمایا، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 اور 3 اور 4 مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم زائد بیویوں میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو، یا وہ کنیزیں جو شرعاً تمہاری ملکیت میں آئی ہوں۔ پھر سورہ نساء میں ایک اور جگہ فرمایا، اور تم میں سے جو کوئی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکے تو ان مسلمان کنیزوں سے نکاح کر لے جو شرعاً تمہاری ملکیت میں ہیں۔ ہاں، یہاں لونڈی یعنی باندی کا معنی اور اس سے آقا کے لذت اندوز ہونے کی شرائط جو ہیں وہ ضرور سمجھ لی جائیں۔ لونڈی غلام اسلام کے دور اول میں یا تو وہ لوگ تھے جن کو صدیوں سے معاشرے کے غالب طبقے نے دبا رکھا تھا اور ان کی باقاعدہ تجارت ہوتی تھی اور منڈی میں قیمت لگتی تھی۔ اس غلامی کی بس اتنی سی قانونی پوزیشن تھی کہ وہ دنیا میں کسی چیز کے مالک نہیں تھے، اور جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا تھا اپنا بکنا بکانا دیکھا تھا۔ ٹھیک ہے، نہ کوئی گھر، نہ وطن، نہ ان کی سوچ، نہ رائے، نہ ارادہ و اختیار۔ اس غلامی کو اسلام نے مختلف صورتوں سے کفارات اور صدقات کی شکل میں ختم کیا، اور کسی آزاد کو غلام بنانا گناہ کبیرہ قرار دیا، گویا آئندہ کے لیے غلامی کا مستقل طور پر قلع کما کر دیا۔ لونڈی غلام وہ لوگ تھے جن سے مسلمانوں نے جہاد کیا، وہ جنگی قیدی بنے۔ ازالہ بعد نہ تو تبادلہ اسیرہ کی صورت پیدا ہوئی کیونکہ مسلمان کافروں کے پاس قیدی بنے ہی نہ تھے، تبادلہ کس سے کرتے؟ تو قرآن کا حکم تھا کہ پھر اس کے بعد یا تو انہیں بلا معاوضہ احسان کر کے چھوڑ دو، یا فدیہ یعنی معاوضہ رہائی لے کر آزاد کر دو۔ سورہ محمد کے اندر یہ فرمایا گیا۔ مگر کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جنگی قیدی فدیہ نہ دیں، باہم احسان کر کے چھوڑنا خلاف مصلحت سمجھیں کہ وہی لوگ آزاد ہو کر ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے، یا وہ اپنے دارالحرب میں جانے کے لیے آمادہ ہی نہیں، اب ہم ان کو قتل تو کرنا نہیں کہ امان دے چکے ہیں، اب ان کو جان و مال، عزت اور مذہب کا تحفظ دینا ہے، فوری طور پر ان کو سر چھپانے کے لیے مکان، پہننے کے لیے لباس، کھانے کے لیے راشن، علاج معالجے کے لیے دوا اور دیگر ضروریات کا بندوبست کرنا ہے۔ بس اس کا علاج اس کے سوا ممکن نہیں کہ ان کو اپنا لونڈی غلام بنا لیا جائے اور اس حیثیت سے ان کو اپنے گھروں میں پناہ دے دی جائے، ان کے جملہ اخراجات اپنے ذمے لے لیے جائیں۔ جو شادی شدہ جوڑے ہیں ان کے نکاح برقرار رہیں گے، ان سے ہم صرف نوکروں کی طرح کام لے سکتے ہیں۔ جو بیوہ یا کنواری بالغ لڑکیاں یا عورتیں ہیں ان سے ہر وہ شخص جس کے حصے میں وہ آئیں متمتع ہو سکتا ہے، اور چاہے تو مناسب موقع پر ان کو آزاد کر کے اجر عظیم کا حقدار بن جائے۔ دونوں صورتوں میں اصل مقصود ان کا تحفظ ہے اور ان کو دربدر کی ٹھوکروں، فقر و فاقہ اور دیگر پریشانیوں سے آزاد کرنا ہے۔ ان غلاموں کے بارے میں ارشاد رسالت مآب ہے۔ مارور بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے بھی جبہ پہن رکھا تھا اور ان کے غلام نے بھی ویسا ہی حلہ پہن رکھا تھا۔ ہم نے ان سے ان کے متعلق پوچھا کہ آقا و غلام میں یکساں لباس کی وجہ؟ تو فرمانے لگے میں نے ایک شخص کو گالی دی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کر دی، تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا آئر تو بما، تو نے اسے ماں کا آر دلایا۔ پھر فرمایا بے شک تمہارے بھائی تمہارے خدمتگار ہیں جن کو اللہ نے تمہارے زیر دست کر دیا، سو جس کا بھائی اس کے زیر دست یعنی ماتحت ہو تو اس کو وہی کھانا کھلائے جو خود کھاتا ہے، اور وہی لباس پہنائے جیسے خود پہنتا ہے، اور ان کی طاقت سے زیادہ ان کو تکلیف نہ دے۔ پھر اگر ان کو طاقت سے زیادہ تکلیف دو تو خود بھی ان کی مدد کرو۔ یہ ہیں غلاموں کے وہ مختصر حقوق جو اسلام نے دیے، اور جن سے آج نام نہاد آزاد متمدن دنیا نے آزاد شہریوں کو بھی محروم رکھا ہوا ہے۔ اس ظالمانہ طبقاتی دور کے دانشور اور حکمران جو ہیں یہ مسئلہ غلامی کو لے کر اسلام کو بدنام کرتے ہیں، مگر کبھی سمجھنے کی تکلیف نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر، احد، حنین، فتح مکہ اور دوسرے مارکوں میں کتنے لوگوں کو لونڈی غلام بنایا؟ کسی کو بھی۔ اسلام نے غلامی کو رواج نہیں دیا بلکہ مختلف حکیمانہ کوششوں سے غلامی کو ختم کیا۔ آج دنیا میں غلامی کو رواج نہیں دیا گیا،
جو کامیاب تحریکیں جاری ہیں غلامی کے خلاف، وہ سارے کا سارا اسلام کا فیضان ہے پیارے دوستو۔ ہر شخص ہر حالت میں چار چھوڑ ایک عورت سے بھی نکاح نہیں کر سکتا۔ ایک نکاح کے لیے جسمانی اور مالی استطاعت لازمی شرط ہے، اور اگر کسی مسلمان کے پاس یہ چیز ہے، یعنی کہ وہ ایک سے زائد نکاح کر سکتا ہے، تو یہ اجازت اس کے لیے موجود ہے، ہر شخص کے لیے نہیں ہے، اور ہر حال میں قطعاً نہیں، مخصوص حالات میں مخصوص حد تک اور مخصوص لوگوں کے لیے یہ چیز موجود ہے۔ پھر تعداد ازدواج کو بہانہ بنا کر جو لوگ اسلام کے خلاف غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں، وہ خود جس مغربی معاشرے کو مثالی قرار دیتے ہیں، وہاں تو پابندی نکاح پر بھی نہیں۔ کوئی مہذب شہری متعدد داشتائیں رکھ لے، اسے معیوب نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اسے پلیئر کہا جاتا ہے کہ بھئی واہ، اس نے تو گرل فرینڈز رکھی ہوئی ہیں۔ تو پابندی صرف حلال اور حرام کی بنیاد پر نہیں ہوتی، پابندی کے پیچھے بڑی حکمتیں ہوتی ہیں جن کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ انسانی تاریخ پر ایک نگاہ ڈالنے سے یہ حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ طاقت کے نشے میں چور انسانوں نے اکثر خوف خدا سے عاری ہو کر دوسروں کے حقوق پامال کیے ہیں، دوسروں پر عزت، رزق اور عظمت کے تمام دروازے بند کر کے ہر چیز پر اپنا حق جتایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل نے قربانی دی، ایک کی قربانی اس کے خلوص کی وجہ سے قبول ہوئی اور دوسری یعنی قابیل کی عدم خلوص کی بنا پر مردود ہو گئی۔ قابیل بجائے اپنی اصلاح کرنے کے حابیل کو دھمکیاں دینے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا تیری مرضی، یہ ظلم ہے، اگر تو کرے گا تو میں بہرحال تیری طرف دست درازی نہیں کروں گا۔ پھر قابیل نے بلا کسی جرم و خطا کے حابیل کو قتل کر دیا۔ بعد میں اس ظلم پر نادم ہوا، مگر ظالم جو قاتل ہونے کی بات جو ہے نا دامت، تو ظاہر آپ کو پتہ فضول ہے۔ ہم نے قرآن سے یہ مثال اس لیے دی ہے کہ انسان کے ابتدائی دور سے ہی ظالم و مظلوم کے دو طبقے ظہور پذیر ہو گئے۔ قابیل کے پاس حابیل کے قتل ناحق کا کوئی عقلی یا اخلاقی جواز نہیں تھا، مگر اس نے آتش حسد سے یہ ظلم کیا۔ پھر ایک سوال پوچھا جاتا ہے، کیا یوسف علیہ السلام غلام تھے؟ دوستو، اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر رسول سیدنا یوسف علیہ السلام، والد محترم سیدنا یعقوب علیہ السلام بھی جلیل القدر رسول، دادا محترم سیدنا اسحاق بھی جلیل القدر رسول، پردادا محترم سیدنا ابراہیم خلیل اللہ عظیم المرتبت نبی، اور دادا محترم کے بڑے بھائی سیدنا اسماعیل بھی رسول۔ نبیوں کا خاندان نسلی آزاد محترم و معزز گھرانہ، اس کے باوجود برادران یوسف نے محض ذاتی انات کی بنا پر اپنے اس آزاد بھائی کو غلام بنا کر ان کی قدر و منزلت گھٹانے کی خاطر اہل قافلہ سے ان کی من گھڑت فرضی برائیاں بیان کیں اور چند کھوٹے درم لے کر اپنے آپ کو جو ہے وہ گندا کر دیا، اپنے بھائی کو بیچ دیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے، اور یوسف کے بھائیوں نے جو موقع پر آ گئے تھے اسے اپنا بگوڑا غلام کہہ کر انہی کے ہاتھوں بہت کم قیمت گنتی کے چند درموں کے عوض بیچ ڈالا، کیونکہ وہ راہگیر اس یعنی یوسف علیہ السلام کے خریدنے کے بارے میں پہلے ہی رغبت رکھتے تھے۔ پھر راہگیروں نے اسے مصر لے جا کر بیچ دیا، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا تھا اس کا نام قطفیر تھا، اور وہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کا وزیر خزانہ تھا۔ اسے عرف عام میں عزیز مصر کہتے تھے۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا، اسے عزت و اکرام سے ٹھہراؤ، شاید یہ ہمیں نفع پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔